بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39۔ آغاز کرتے ہیں پروردگار کے پاک نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل نہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت ہے والذین کافروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات میں استعمال ہونے والے چند ایک کلمات، پہلا کلمہ جو ہے نا وہ حزن ہے۔ حزن کسی قدر قابل قدر چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر فکر مند ہونے کو حزن کہتے ہیں۔ اصل میں حزن کا معنی خشونت ہے۔ یقال حزنت الارض اذا خاشنت، چونکہ غم اور اندوہ کی وجہ سے نفس انسانی میں خشونت آ جاتی ہے، اس لیے اسے حزن کہتے ہیں۔ اس آیت کی مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ اہبطوا الی الارض کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کو 2 مرتبہ ملا۔ ایک حکم توبہ سے پہلے اور دوسرا حکم توبہ کے بعد۔ توبہ سے پہلے اس میں کہا گیا تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہونے کے طبعی اثر کے طور پر صادر فرمایا کہ اب تمہیں زمین پر باہمی عناد و دشمنی پر مشتمل پرمشقت زندگی گزارنا ہوگی۔ اور دوسرا توبہ کے بعد اس حکم میں فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس حکم میں زمین پر اترنے کے بعد زندگی کے لیے ہدایت اور شریعت کا ذکر ہے، جبکہ سابقہ حکم میں باہمی عداوت اور دشمنی کا ذکر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی اور کرہ سے زمین کی طرف روانہ فرمایا گیا تھا۔ زمین پر اترنے کا حکم ملنے کے بعد روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے پہلی مرتبہ شریعت اور دستور حیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان 2 مختصر آیتوں میں آنے والی تمام شریعتوں کا ایک نہایت ہی جامع خلاصہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ خلاصہ 3 ایسے نکات پر مشتمل ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ پہلا نقطہ جو اس میں ہے، پہلی جو اس میں نقطہ ہے وہ ہے ہدایت۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذکر ہے، اور دوسرا نمبر پر اتباع۔ اس میں ہدایت خداوندی کی اتباع کرنے والوں کے اچھے انجام اور ان کی حیات ابدی کا ذکر ہے۔ جب فرمایا فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، وہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ آئندہ کے بارے میں کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی گزشتہ خسارے میں حزن و ملال۔ اس آیت میں ہدایت کی اتباع کرنے والوں کی حیات کے جامع تعریف فرمائی گئی ہے کہ ان کی زندگی سکون اور اطمینان سے گزرے گی، اور زندگی کا سکون غارت کرنے والے 2 عوامل ہیں، خوف اور حزن، وہ ان کے قریب نہیں بھٹکیں گے۔ جیسے ذکر ہوا سورہ رعد میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو
یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے وہ ہے کفر۔ آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس ہدایت کی پیروی سے انکار کریں گے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس بیان سے یہ نقطہ بھی سامنے آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے یہاں کوئی شریعت نہ تھی، لہٰذا نہ کوئی مصیبت قابل تصور تھی اور نہ ہی اطاعت تھی۔ اس آیت میں بیان ہونے والے نکات کی تعداد 7 ہے۔ اس میں پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی خلقت اور اس میں پوشیدہ الہی راز و رموز سے ابتدا ہی میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اسے ایک دیرینہ دشمن ابلیس اور اس کے عزائم سے بھی آگاہ کیا گیا تھا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ فرشتوں پر انسان کی برتری اور اس کا راز بیان ہوا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ علم کو تسبیح و تقدیس سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور 5ویں نمبر پر یہ نقطہ ملتا ہے کہ انسان کو علم کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ نمبر 6، انسان کو زندگی میں کڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا، لہٰذا شجرہ ممنوعہ سے متعلق لغزش اور ابلیس کے دھوکے سے ان آزمائشوں کا آغاز ہوا۔ 7واں اور آخری نقطہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسان خلق کیا ہے، اور وہ تحول انواع کے تسلسل کی ایک کڑی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس میں تدبر اور تأمل کرنے اور ان کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔